السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الماؤن پڑھیں گے اور سورۃ الماؤن کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ آیا نمبر 1 کریں گے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ سورۃ الماؤن، اس کے 2 اور نام بھی لیے جاتے ہیں، ایک سورۃ الدین اور ایک سورہ یتیم، یعنی سورۃ الماؤن، سورۃ الدین اور سورہ یتیم کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ جہاں تک کہ سورہ کے مکی یا مدنی سورہ ہونے کا سوال ہے تو اس کے بارے میں اسکالرز کے بیچ میں اختلاف رائے ہے۔ کچھ اسکالرز اس کو مکی سورت کہتے ہیں اور کچھ اسکالرز کے نزدیک یہ مدنی سورہ ہے۔ جو اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں وہ اس کے بارے میں یہ لاجک دیتے ہیں کہ جو دکھاوے کی نماز کا تذکرہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں مل رہا ہے نا، وہ مکہ میں تو نہیں تھا کہ دکھاوے کی نماز پڑھی جاتی ہو، وہاں پہ تو ضرورت نہیں تھی دکھا کر نماز پڑھنے کی۔ تو یہ جو دکھاوے کی نماز کا تذکرہ ہے نا، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اور کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ مکہ میں اتری ہوں اور کچھ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہوں۔ پہلی جو 3 آیات ہیں سورہ کی، اس میں کافروں کو بیان کیا گیا ہے اور اگلی 4 آیات میں ہمیں منافقین کا تذکرہ مل رہا ہے۔ تو اس سورہ میں کفار اور منافقین کے ان برے افعال کا تذکرہ ہے جن پر ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ اولاً تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور پھر اس کے بعد ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ أَرَأَيْتَ، اسکالرز نے أَرَأَيْتَ کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ڈیفائن کیا ہے اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ جیسے اردو میں دیکھنے کا لفظ ہم کبھی دوسرے میننگز میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں دیکھنے کا مطلب دوسرے میننگز میں استعمال ہوتا ہے۔ کس طرح سے، میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا سم ٹائمز، ذرا یہ بھی تو دیکھو، مطلب ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی تو غور کرو۔ پھر ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کیا کر رہی ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کر رہی ہو، مجھے خبر ہے اس بات کی۔ تو لفظ أَرَأَيْتَ کو اس دوسرے معنی میں اگر ہم لیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یا پھر یہ کہ تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ آگے آ رہا ہے الذی، الذی سے کون مراد ہے؟ تو اس میں ہمیں مختلف تفاسیر میں مختلف نام ملتے ہیں۔ اس میں بعض نے کہا کہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے، ابو جہل کا نام بھی لیا جاتا ہے جس نے ایک یتیم بچے کو، وہ ایک یتیم بچے کا وصی تھا اور پھر اس نے اس کو دھتکارا تھا۔ ابو لہب کا نام بھی ملتا ہے کیونکہ وہ ٹریجرر تھا، خزانچی تھا، عاص بن وائل، ولید ابن مغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ اسکالرس کے نزدیک اس میں پھر وہ تمام، یہ لمیٹڈ تو نہیں ہے کسی ایک کا اگر ہم نام لیں تو اس میں پھر وہ تمام لوگ آ جائیں گے قریش کے، جن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں، کہ جنہوں نے اس طرح کے افعال سر انجام دیے۔ یکذب بالدین، اچھا جی، یہاں پہ جو اب الدین ہے نا، الدین کا مطلب ہے دین اسلام۔
کچھ اسکالرس نے دین اسلام اس کا میننگ یہاں پہ کیا ہے، اور کچھ اسکالرس نے اس کا مطلب یہاں پہ بدلے کے دن کا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ الدین کا مطلب قرآن کی اصطلاح میں بدلے کے دن کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ الدین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو کچھ اسکالرز نے پہلے میننگز بیان کیے دین اسلام کے، اور کچھ نے بدلے کے دن کے۔ اگر ہم پہلے معنی لیں نا جو دین اسلام ہے، اگر دین اسلام کا میننگ لیں الدین کا، تو پھر پوری سورہ کا پرپس یہ ہے کہ دین اسلام کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، کہ اس میں یہ مقصد ہوگا کہ اسلام جو ہے لوگوں کے اندر دین کے انکار کرنے والوں لوگوں کے برعکس سیرت و کردار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم دوسرے میننگز لے لیں جو ہے بدلے کے دن کے، تو پھر پوری سورہ کا مضمون یہ ہوگا کہ آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت و کردار پیدا کرتا ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کے جو عقیدے کا انکار ہے نا، انفیکٹ وہ انسان کو گناہوں کے لیے نڈر کر دیتا ہے، کیونکہ پھر اس کو جائز ناجائز حلال حرام ان پابندیوں میں نہیں انسان بندھا ہوا ہوتا نا۔ جب آپ کو آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کا حساب کتاب ہونا ہے، آپ اپنے ہر ایکشن کے لیے آنسر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے، پھر آپ کو جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چلتا، پھر حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ جو انسان نہ تو بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا نا، پھر آخرت کی جزا اور سزا کو نہیں مانتا، تو ایسے لوگ پھر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا نا ان کی کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، تو جو کرنا ہے کر لیں۔ اسی طرح کا مضمون ہمیں ملتا ہے نا سورۃ الجاثیہ 24 آیہ میں ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے جو پہلی آیہ ہے سورۃ المعون کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کا جو انکار ہے وہ انسان کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز کو، اچھے برے کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر کس قسم کا وہ کردار پیدا کر دیتا ہے۔ روز جزا کو جھٹلانے والے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں سورہ مبارک میں بتایا گیا، اور ایمان بالآخرہ، آخرت پر جو ایمان ہے اس کی اخلاقی اہمیت بھی ہمیں سورہ مبارکہ میں سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔